بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کی کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی نویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے حوالے سے کتاب میں موجود باب 100 موضوعاتی مطالعہ کے حصہ جیم کے سبق شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خصائل و شمائل نبوی کے معنی اور مفہوم، خصائل و شمائل نبوی کی اہمیت و فضیلت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے اہل خانہ سے برتاؤ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محلے اور معاشرے کے لوگوں سے برتاؤ، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محلے اور معاشرے کے لوگوں سے برتاؤ کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ اور اس سبق کی کتاب میں موجود مشقی سوالات میں تفصیلی سوالات کے جوابات، مختصر سوالات کے جوابات اور کثیر و انتخابی سوالات کو بھی سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس سبق کا نام ہے خصائل و شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے اس میں خصائل و شمائل نبوی کے معنی اور مفہوم کو بیان کیا گیا ہے۔ خصائل عربی زبان کے لفظ خصلتن سے ماخوذ ہے، جس کے معنی عادت ہے، یعنی اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے خصلت کے طور پر، جس کے معنی ہے اچھی یا بری عادت، جبکہ شمائل شمیلہ کی جمع ہے، جس کے معنی اچھی طبیعت، عمدہ عادات اور نیک صفت و خصلت کے ہیں۔ تو یہ ان دونوں لفظوں کے معنی ہو گئے۔ خصائل اور شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری خوبیاں و باطنی خصائل اور عمدہ عادات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب و روز کی زندگی، یعنی روز کے معمولات، جیسے اٹھنا بیٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز نشست و برخاست کیسا تھا، کس طرح اٹھتے بیٹھتے تھے، کھانا پینا، حضور علیہ السلام کھایا کس طرح سے کرتے تھے اور پیا کس طرح سے کرتے تھے، سونا جاگنا، حضور کے سونے کا انداز کیا تھا، جاگنے کا انداز کیا تھا، مزاج کیا تھا حضور کا، معاشرت یعنی معاشرے میں لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا، اور لباس، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک کیسا تھا، اخلاق، حضور کا لوگوں سے اخلاقی رویہ کیسا تھا، پاکیزہ خصوصیات اور خوبیاں و اوصاف، بالخصوص یعنی خاص طور پر آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہل خانہ سے برتاؤ، یعنی اپنے گھر والوں کے ساتھ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ کس طرح کا تھا، لوگوں سے میل جول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے ملاقات کس انداز سے کیا کرتے تھے، ملتے کس طرح سے تھے، آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھیوں سے رویہ، یعنی حضور کے جو صحابہ کرام تھے، حضور کے ساتھ رہنے والے تھے، ان کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سلوک اور رویہ کیسا تھا، آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری صورت اور سیرت، یعنی حضور کا ظاہری حلیہ مبارک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت یعنی کردار، حلیہ مبارک اور جسمانی بناوٹ مراد ہیں۔ اس کے بعد خصائل و شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت و فضیلت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہی اسلام کی صحیح اور کامل تصویر ہے، یعنی پورے اسلام کی بنیاد اگر شخصی طور پر کسی ذات میں موجود ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ حضور کی ذات پورے کے پورے اسلام کا شخصی نمونہ ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال، یعنی جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اقوال ہو گئے، اور افعال سے مراد جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور حیات مبارکہ کا اتباع ہی مومن کے لیے نجات دہندہ ہے، یعنی جو جو حضور نے فرمایا، جو جو حضور نے کیا، اس کو فالو کرنا، اس کی پیروی کرنا، اس کی اتباع کرنا، اس کی اطاعت کرنا، یہ مومن کے لیے دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں فرمایا گیا، مسلمانوں در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے، یعنی رہتی دنیا تک کے تمام مسلمانوں تک یہ پیغام قرآن کے ذریعے دیا گیا ہے کہ حضور کی سیرت، حضور کا کردار، حضور کا اسوہ، حضور کی زندگی گزارنے کا انداز،
یہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے کامل نمونہ حضور کی ذات ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمدہ عادات اور بے مثال سیرت کو اس امت کے لیے بہترین اسوہ قرار فرما کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمدہ صورت کی طرح اعلیٰ سیرت، بلند اخلاق اور عمدہ صفات کا مجموعہ بنایا تھا۔ یعنی جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام لوگوں میں حسین ترین بنایا، خوبصورت ترین بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن و جمال کا پیکر بنایا، ظاہری طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے منفرد بنایا، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار بھی تمام لوگوں سے منفرد ہے۔ آپ کا اخلاق، آپ کی عمدہ صفات یعنی خوبیاں، ان تمام چیزوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مجموعہ بنایا، کمبینیشن بنایا، یعنی ظاہری صفات اور باطنی صفات دونوں کا کمبینیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنا کر دنیا میں بھیجا، جس کی گواہی خود قرآن کریم نے بھی دی ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ سورۃ القلم کی آیت نمبر 4 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ یقیناً آپ کے اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں۔ کہ ہر انسان کے اخلاق کی تعریف دوسرے انسان کیا کرتے ہیں، لیکن حضور کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہیں کہ اللہ رب العزت خود قرآن مجید میں حضور کے اخلاق کی تعریف فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، سیرت اور صورت دونوں اعتبار سے کامل اور اکمل تھی، یعنی ظاہری طور پر بھی آپ کامل تھے اور باطنی طور پر بھی، عادات و اطوار کے لحاظ سے بھی کامل تھے۔ اپنی قوم میں اچھے کردار، فاضلانہ اخلاق اور کریمانہ عادات کے لحاظ سے ممتاز تھے۔ یعنی مکے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا، اس کے باوجود اپنی قوم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کے نزدیک اعلیٰ کردار اور اعلیٰ اخلاق کے حامل مانے جاتے تھے۔ یعنی آپ کے مخالفین بھی آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار کی تعریف کیے بغیر رہ نہیں پاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت نہایت باروب اور پروقار تھی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکوت، حضور کی خاموشی ایسی تھی کہ جس کسی کی نظر حضور کے چہرہ مبارک پر پڑتی تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روب طاری ہو جاتا، لیکن جب حضور مسکرا کر اس شخص کے ساتھ گفتگو فرماتے تو حضور کی محبت اس کے دل میں اترتی چلی جاتی تھی۔ سب سے زیادہ بامروت، سب سے زیادہ خوش اخلاق، سب سے زیادہ راست کو یعنی سب سے زیادہ سچ بولنے والے، سب سے زیادہ کریم یعنی لوگوں پر سب سے زیادہ کرم اور مہربانی کرنے والے، سب سے زیادہ نیک عمل یعنی حضور سے بڑھ کر متقی اور پرہیزگار اس زمانے سے لے کر آج تک کوئی نہیں تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، سب سے بڑھ کر پابند عہد یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی سے کوئی وعدہ کر لیتے تو چاہے کچھ بھی ہو جاتا اس وعدے کی تکمیل لازمی فرمایا کرتے۔ سب سے زیادہ امانت دار تھے، اتنے زیادہ امانت دار کہ ہجرت کی رات بھی لوگوں کی امانتیں لوٹائے بغیر مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے نہیں گئے جب تک کہ لوگوں کی امانتیں حضرت علی کے ذریعے ان کے حوالے نہ کروا دی گئیں۔ پس جو اشخاص اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگانی خوبصورت اور کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو انہیں آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و شمائل کی، طبیعت کی پوری آمادگی اور ایک قلبی لگاؤ کے ساتھ پیروی کرنی چاہیے۔ یعنی جو کوئی چاہتا ہے کہ دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرے اور دنیا میں عزت دارانہ مقام حاصل کرے، لوگوں کے درمیان اس کی عزت ہو، تو اسے چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، حضور کے کردار اور حضور کے طور طریقے کو اپنائے۔ اس کو معلوم ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کوئی حکم اپنی زبان مبارک سے واضح الفاظ میں دے رہے ہیں، یا یہ کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند، آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست و برخاست کا طریقہ کیا ہے، یعنی حضور کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز کیا ہے، گفتگو کا انداز کیا ہے، حضور کے بولنے کا طریقہ کیا ہے، چلتے کس طرح سے تھے، لباس کون سا پہنتے تھے، کھانے میں کیا چیز مرغوب تھی یعنی کیا چیز پسند تھی، یہ سب جان کر مومن ان کی اتباع کر سکے اور نجات دارین حاصل کر سکے، یعنی دونوں جہانوں کی نجات حاصل کر سکے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے اہل خانہ سے برتاؤ۔
یعنی کوئی شخص بھی سب سے پہلے اگر اخلاق کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مانا جاتا ہے تو اس کے گھر سے شروعات ہوتی ہے. اس کے گھر والے اس کے اخلاق کے بارے میں سب سے زیادہ جانتے ہوتے ہیں. تو یہاں پر حضور کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا رویہ تھا، کیا برتاؤ تھا، اس کو بیان کیا جا رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی نہایت شائستگی یعنی نرمی والی اور خوشگوار نوعیت کی تھی. یعنی حضور اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑے اخلاق کے ساتھ، بڑی خوش مزاجی کے ساتھ رہا کرتے تھے. آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل خانہ کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے، اپنے کام خود سر انجام دیتے اور اہل خانہ سے کبھی بھی سختی سے پیش نہیں آئے. یعنی دنیا میں مقام جس کا جتنا بڑا ہوتا ہے، عام طور پر وہ اتنے ہی زیادہ لوگوں کو آرڈرز دے رہا ہوتا ہے، اتنے ہی زیادہ لوگوں کو حکم دیتا ہے، اتنے زیادہ اس نے اپنے لیے نوکر رکھے ہوتے ہیں. لیکن حضور کا مقام کائنات انسانی میں اللہ رب العزت نے سب سے بڑھ کر بنایا. لیکن حضور اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے اہل خانہ کے معاملے میں تم سب سے زیادہ بہتر ہوں. یہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3895 ہے، جس کی عربی عبارت ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم اہلی. یعنی تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور تم سب لوگوں میں سے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص نہیں دیکھا جو اپنے اہل و عیال کے لیے شفیق اور مہربان ہو. یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور کے خادم خاص تھے، اور 10 سال تک اپنی بچپن کی زندگی حضور کے گھر پر گزاری. وہ گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ حضور سے زیادہ بڑھ کر شفقت کرنے والا اور مہربانیاں کرنے والا ہو. کیونکہ حضرت انس حضور کے گھر میں رہتے تھے تو وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. اس کے بعد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے تھے. یعنی یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مخلوقات کا نبی بنا کر بھیجا ہے تو اپنے گھر میں آ کر اپنی حیثیت اسی طرح برقرار رکھیں کہ میرا رتبہ سب سے بڑھ کر ہے. نہیں، بلکہ عام لوگوں کی طرح گھر والوں کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑے خود صاف فرماتے. یعنی حضور اپنے کپڑے مبارک بھی دھو لیا کرتے تھے. بکری کا دودھ نکالتے، اپنے مبارک ہاتھوں سے بکری کا دودھ دھوتے تھے. اپنے کام خود کر لیتے تھے. کپڑوں اور جوتوں کو پیوند لگانا اور اپنے کپڑوں کو سینا، یہ تمام اعمال خود سر انجام دیتے تھے. یہ مسند احمد کی حدیث ہے 25341 نمبر. یعنی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوج مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کردار کے بارے میں، آپ کے اخلاق کے بارے میں گواہی دے رہی ہیں. اسی طرح گھر والوں کے ساتھ خوش طبعی سے پیش آنا، اپنے اہل خانہ کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اور گھر میں داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. یہ تمام باتیں ایک بہتر گھرانے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. یعنی یہ وہ عادات ہیں کہ آج کوئی شخص بھی حضور کی ان عادتوں کو اپنائے تو اس کا گھر دنیا ہی میں ایک جنت کا نمونہ بن جائے گا. یہ تو تھی گھر والوں کے بارے میں. اب معاشرے کے بارے میں آگے فرمایا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محلے اور معاشرے کے لوگوں سے برتاؤ. یعنی یہ گھر کے اندر کی زندگی گزری، اب گھر کے باہر کی زندگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی نہ صرف انفرادی حسن اخلاق اور پاکیزہ کردار اپنانے میں رہنمائی کرتی ہے، بلکہ معاشرے کی بہتر سے بہتر طور پر تشکیل اور باہمی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے خاندان، محلہ اور پڑوس کے ساتھ حسن سلوک پر بھی زور دیتی ہے. چنانچہ معاشرتی معاملات میں رشتہ داروں، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کو تحفے تحائف بھیجنا، تباہ پرسی کرنا یعنی بیماروں کی طبیعت پوچھنا، تعزیت کرنا یعنی مرنے والوں کے ساتھ ان کے غم کی تعزیت کرنا، ایک دوسرے کو دعوت دینا، معاشرے کے نادار لوگوں کے کام آنا یعنی ضرورت مندوں کے کام آنا، دشمنوں سے بھی نیکی کرنا وغیرہ
خصائل مبارک میں سے تھے، اور سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں ان چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دی ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتی ہیں، یعنی اب یہ جو آگے الفاظ آ رہے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، یہ پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد کی بات ہے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی غار حرا میں سورۃ العلق کی 5 آیات نازل ہوئی تھیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پر تشریف لائے تھے اور اس نئے واقعے کی وجہ سے بڑے حیران و پریشان تھے، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت تنہا بیوی تھیں، اکیلی بیوی تھیں، اس وقت تک حضور نے کوئی اور شادی نہیں کی تھی، اور گھر میں صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ان کو مینٹلی سپورٹ کرنے والی تھی، تو انہوں نے جو الفاظ فرمائے وہ آگے آ رہے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی جو بے سہارا اور ضرورت مند لوگ ہیں ان کے کام آتے ہیں، خالی ہاتھ والوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں، اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد فرماتے ہیں، یعنی جو حق کی راہ میں چلنے والے لوگ ہیں ان پر جو مصیبتیں آتی ہیں اس معاملے میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یہ صحیح بخاری کی کتاب بدء الوحی کی حدیث نمبر 3 ہے۔ یہ تھے کمنٹس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، جس کے اندر یہ 5 خوبیاں معاشرتی طور پر حضور کے اچھے کردار کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ تمام خوبیاں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمدردی اور خیر خواہانہ رویہ کی عکاسی کرتی ہیں، جس میں معاشرہ میں کمزور سمجھے جانے والے نادار طبقہ سے بھی ایسا ہی سلوک روا رکھنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے جو کسی شاہانہ طرز رکھنے والے سے رکھا جائے، یعنی غریبوں کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ بھی آپ کا رویہ اچھا تھا۔ اسی طرح مظلوموں اور بے کسوں کی فریاد سننا اور ان کے کام آنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مشغلہ تھا، یعنی جو ضرورت مند ہوتے، بے کس و مجبور ہوتے، جن کا کوئی نہیں ہوتا، جو ظلم کا شکار ہوتے، ان کی مدد کرنا بھی حضور کو بہت زیادہ پسند تھا۔ چنانچہ ایک اجنبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر التجا کرنے لگا، یعنی ایسا شخص جس کو حضور جانتے بھی نہ تھے، وہ آیا اور کہنے لگا کہ ابو جہل کے ذمے میرا قرض ہے۔ ابو جہل کافر تھا، وہ ادا نہیں کر رہا ہے۔ اس وقت آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم مکہ میں عبادت کر رہے تھے، یعنی کعبۃ اللہ کے سامنے حرم میں عبادت میں مصروف تھے، لیکن عبادت کو مؤخر کیا، پوسٹ پون کیا، اور اپنے ذاتی دشمن ابو جہل کے پاس ایک اجنبی کی مدد کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس سے حق وصول کروا دیا، یعنی دیکھا کہ اس شخص کا کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں، اس کی حمایت میں کھڑا ہونے والا نہیں ہے، تو حضور علیہ السلام خود تشریف لے گئے اور ابو جہل سے اس کا قرضہ دلوایا۔ یہ سیرت کی کتاب تہذیب سیرت ابن ہشام کی صفحہ نمبر 74 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ 8 ہجری میں جب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش مکہ پر غلبہ عطا فرمایا اور شہر مکہ فتح ہوا، یعنی حضور جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، اس کے 8 سال کے بعد رمضان کے مہینے میں مکہ فتح ہوا اور حضور فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 برس کے ان تمام مظالم اور زیادتیوں کا بدلہ لینے کے بجائے اپنی قوم کے لوگوں کو معاف کرتے ہوئے اعلان فرمایا، یعنی 20 برس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد کم و بیش 12-13 سال مکہ میں گزارے اور 8 سال کے بعد مدینہ سے واپس مکہ لوٹے، تو اس طرح سے 20 سال مسلسل جو کفار کی، مشرکین مکہ کی زیادتیاں رہیں، ان تمام زیادتیوں کا بدلہ لینے کے بجائے اپنی قوم کے لوگوں کو معاف کرتے ہوئے اعلان فرمایا، ترجمہ آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یعنی بڑے بڑے کفار اس وقت کانپ رہے تھے، ڈر رہے تھے، گھبرا رہے تھے کہ نہ جانے آج ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا اور ہمیں چن چن کر ہم سے بدلہ لیا جائے گا، ایک ایک کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ بڑے بڑے کفار ڈر رہے تھے، بڑے بڑے مشرکین مکہ کانپ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت، جس وقت آپ کے اختیارات میں سب کچھ تھا،
اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، اے ظالمو آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، آج تم سب آزاد ہو۔ یعنی بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان کے دشمنوں سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ ان کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔ یہ سیرت کی کتاب رحمت للعالمین کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 113 پر یہ واقعہ اور یہ حدیث موجود ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائل و شمائل کو اپنا کر سعادت دارین حاصل کریں، حضور کی عادتوں کو، حضور کے طور طریقوں کو، حضور کی سیرت کو اپنائیں۔ بالخصوص حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیان کردہ عمدہ خصوصیات ہمارے لیے قابل اتباع ہیں۔ یعنی حضور کے بارے میں جو 5 خصوصیات حضرت خدیجہ نے بیان فرمائی، اگر وہ خصوصیات ہم اپنا لیں تو معاشرے کے بہترین فرد بن سکتے ہیں۔ حصول محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا ذریعہ درود و سلام کی کثرت میں ہے، جو کہ شفاعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کا بھی ذریعہ ہے۔ یعنی حضور کی سیرت کو بھی اپنائیں اور حضور کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھی پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کی کتاب میں موجود مشقی سوالات کی طرف، جس میں سب سے پہلے تفصیلی سوالات کے جوابات ہیں۔ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ پہلا سوال ہے خصائل و شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت و فضیلت پر نوٹ لکھیں۔ اس کا جواب ہے، سب سے پہلے ہیڈنگ دی جائے گی خصائل و شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت و فضیلت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہی اسلام کی صحیح اور کامل تصویر ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال اور حیات مبارکہ کا اتباع ہی مومن کے لیے نجات دہندہ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: مسلمانوں، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمدہ عادات اور بے مثال سیرت کو اس امت کے لیے ایک بہترین اسوہ قرار فرما کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمدہ صورت کی طرح اعلیٰ سیرت، بلند اخلاق اور عمدہ صفات کا مجموعہ بنایا تھا، جس کی گواہی خود قرآن کریم نے بھی دی ہے۔ ترجمہ: یقیناً آپ کے اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، سیرت اور صورت دونوں اعتبار سے کامل اور اکمل تھی۔ اپنی قوم میں اچھے کردار، فاضلانہ اخلاق اور کریمانہ عادات کے لحاظ سے ممتاز تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت نہایت باروب اور پروقار تھی۔ سب سے زیادہ بامروت، سب سے زیادہ خوش اخلاق، سب سے زیادہ راست گو، سب سے زیادہ کریم، سب سے زیادہ نیک عمل، سب سے بڑھ کر پابند عہد، سب سے زیادہ امانت دار تھے۔ پس جو اشخاص اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگانی خوبصورت اور کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو انہیں آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و شمائل کی طبیعت کی پوری آمادگی اور قلبی لگاؤ کے ساتھ پیروی کرنی چاہیے۔ اس کو معلوم ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کوئی حکم اپنی زبان مبارکہ سے واضح الفاظ میں دے رہے ہیں، یا یہ کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند، آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست و برخاست کا طریقہ کیا ہے، گفتگو کا انداز کیا ہے، چلتے کس طرح تھے، لباس کون سا پہنتے تھے، کھانے میں کیا چیز مرغوب تھی، یہ سب جان کر مومن ان کی اتباع کر سکے اور نجات دارین حاصل کر سکے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے دوسروں کے کام آنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ اس کا جواب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے اہل خانہ سے برتاؤ۔ یہ اس کی ہیڈنگ ہو جائے گی۔ اس کے بعد لکھیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی نہایت شائستگی اور خوشگوار نوعیت کی تھی۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل خانہ سے کبھی بھی سختی سے پیش نہیں آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، اپنے کپڑے خود صاف فرماتے، بکری کا دودھ نکالتے، اپنے کام خود کر لیتے، کپڑوں اور جوتوں کو پیوند لگانا اور اپنے کپڑے کو سینا، یہ تمام اعمال خود سر انجام دیتے تھے۔ اسی طرح گھر والوں کے ساتھ خوش طبعی سے پیش آنا،
اپنے اہل خانہ کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محلے اور معاشرے کے لوگوں سے برتاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی نہ صرف انفرادی حسن اخلاق اور پاکیزہ کردار اپنانے میں رہنمائی کرتی ہے، بلکہ معاشرے کی بہتر سے بہتر طور پر تشکیل اور باہمی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے خاندان، محلہ اور پڑوس کے ساتھ حسن سلوک پر بھی زور دیتی ہے۔ چنانچہ معاشرتی معاملات میں رشتہ داروں، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کو تحفے تحائف بھیجنا، تباہ پرسی کرنا، تعزیت کرنا، ایک دوسرے کو دعوت دینا، معاشرے کے نادار لوگوں کے کام آنا، دشمنوں سے بھی نیکی کرنا وغیرہ خصائل مبارک میں سے تھے۔ اسی طرح مظلوموں اور بے کسوں کی فریاد سننا اور ان کے کام آنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائل و شمائل کو اپنا کر سعادت دارین حاصل کریں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں سبق کی کتاب میں موجود مختصر سوالات کی طرف۔ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں، جس میں پہلا سوال ہے، خصائل و شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، خصائل عربی کے لفظ خصلہ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی عادات ہیں، چاہے اچھی ہوں یا بری، جبکہ شمائل شمیلہ کی جمع ہے، جس کے معنی ہے اچھی طبیعت، عمدہ عادات اور نیک صفت و خصلت کے ہیں۔ خصائل اور شمائل نبوی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری خوبیاں اور عمدہ عادات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب روز کی زندگی، مزاج، معاشرت، لباس، اخلاق، اہل خانہ سے برتاؤ، لوگوں سے میل جول، ظاہری صورت اور سیرت، حلیہ مبارک اور جسمانی بناوٹ وغیرہ شامل ہیں۔ اگلا سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو مصروفیت کیا تھیں؟ اس کا جواب ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو مصروفیات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی نہایت شائستگی اور خوشگوار نوعیت کی تھی۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل خانہ کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے، اپنے کام خود سر انجام دیتے اور اہل خانہ سے کبھی بھی سختی سے پیش نہیں آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے اہل خانہ کے معاملے میں تم سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3895 ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص نہیں دیکھا جو اپنے اہل و عیال کے لیے شفیق اور مہربان ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑے خود صاف فرماتے، بکری کا دودھ نکالتے، اپنے کام خود کر لیتے تھے، کپڑوں اور جوتوں کو پیول لگانا اور اپنے کپڑوں کو سینا، یہ تمام اعمال خود سر انجام دیتے تھے۔ اسی طرح گھر والوں کے ساتھ خوش طبعی سے پیش آنا، اپنے اہل خانہ کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور گھر میں داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ تمام باتیں ایک بہتر گھرانے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی اہل محلہ سے کیسا رویہ رکھنے کا درس دیتی ہے؟ اس کا جواب ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محلے کے لوگوں سے برتاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی نہ صرف انفرادی حسن اخلاق اور پاکیزہ کردار اپنانے میں رہنمائی کرتی ہے، بلکہ معاشرے کی بہتر سے بہتر طور پر تشکیل اور باہمی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے خاندان، محلہ اور پڑوس کے ساتھ حسن سلوک پر بھی زور دیتی ہے۔ چنانچہ معاشرتی معاملات میں رشتہ داروں، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کو تحفے تحائف بھیجنا، تباہ پرسی کرنا، تعزیت کرنا، ایک دوسرے کو دعوت دینا، معاشرے کے نادار لوگوں کے کام آنا، دشمنوں سے بھی نیکی کرنا وغیرہ خصائل مبارک میں سے تھے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں ان چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دی ہے۔ پڑوسی کے حقوق بیان فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو،
اگر فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، اگر قرض مانگے تو اسے قرض دے دو، اور اگر وہ عیبدار ہو جائے تو اس کی پردہ پوشی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسائے کو تکلیف دینا ایمان کی سلامتی کے لیے خطرہ بتایا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2018 ہے، جس کا ترجمہ ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بواقہ۔ یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 46 ہے، اس کا ترجمہ ہے وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود کثیر الانتخابی سوالات کی طرف۔ مندرجہ ذیل سوالات کے درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں۔ پہلا سوال ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائل و شمائل سے مراد ہے؟ آپشن الف سیرت نبوی، آپشن بے اسوہ حسنہ، آپشن جیم سنت، آپشن دال عمدہ عادات و خصوصیات۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال عمدہ عادات و خصوصیات۔ اس کے بعد سوال ہے، فتح مکہ کے وقت اپنی قوم کے تمام لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپشن الف قید کر دیا، آپشن بے شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا، آپشن جیم معاف کر دیا، آپشن دال امیر بنا دیا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم معاف کر دیا۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔